اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 19۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اس سراغ رسانی 4 ماہ کا جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرق کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ بہر جائے۔ البرق کی کوئی جوان بیٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہ تھا کہ البرق نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ البرق اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرق کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرق کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خاوند مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایات کے مطابق یہ عورت اس وقت البرق کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آستا نظر آ گئی۔ یہ عورت البرق کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ یعنی البرق کی پہلی بیوی البرق سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا اب بھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے۔ 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ عورت اور جو باہر جاتی ہے رات کو جانے والی وہ یہی ہے، یعنی دوسری بیوی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرق کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرق کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتا دیا جب البرق دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرق کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، تیسری اور چوتھی نہیں کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں۔ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں۔ ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا، البرق شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بد مست اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرق بے ہوش ہوتا ہے، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدمعاش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدمعاش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے۔ وہ البرق کو نہیں، قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرق پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔
علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرق بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایت پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ خادم الدین البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے مار کے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرق کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساطت سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرق کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا جہاں البرق کی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھیں، لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہیں اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں مخلل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، سیان 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے۔ عمر اور عاذر نام کے 2 جاسوس آس پاس کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرق کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرق کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی دیکھ نہ سکا۔ وہ تعاقب بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے تالی بجائی، کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ عاذر وہیں چھپا رہا، اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کی ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربہ کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچیں۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشعلیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرق کی پہلی بیوی تھی، دوسرا عاذر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عاذر نے بتایا کہ وہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تھے تو وہ اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے۔ وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ عاذر نے بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔
عمر کو اس کے گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصف پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا، اس سے ملحق کئی اور مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے تو اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ علی بن سفیان نے سواروں سے کہا صح پٹ جاؤ، اپنے کماندار سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائیں، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لیں۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، تعاقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ رسالے کے چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان سواروں کے سلطان ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپو بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکان کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کے دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھی۔ ان سے آگے کھلا میدان تھا، اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سایوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے، انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیر چلائے۔ تیر شاید خطا گئے تھے، بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے پھولنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجور کے پیڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ 2 دائیں طرف اور 2 کھجوروں کے بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی، گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانیں اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹاپوں کے شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے للکار کر کہا ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیجاک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے، پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا تباہ تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی، نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ روکتے روکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سر پر دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو نہیں سنائی دیتے تھے، سواروں کی آوازیں اور دول کی چال چلتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے، ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے، ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے۔
اور 4 آدمی اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندھی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک گہرا کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جرہ تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب کیرا پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال گیا۔ جراح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی اور عازر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا میں بہت دیر سے یہاں ہوں، میں نے البرق کو بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تھے، تو اس نے جو عجیب بات بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سرائی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی ایک نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا سے جا کر پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا۔ ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا، اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں۔ اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، اسے وہ آسپا کو بوڑھا خاوند سمجھتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد خاص ملوث تھا، جسے فوج کے تمام رازوں اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔ جو ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرق کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کو اور آسپا کو قتل کر دینا چاہتی تھی، لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ ان کے چھپے ہوئے ساتھیوں کو سراغ لگا لیا جا سکے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آسپا پر گہری نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا تھا۔ موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ میں انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرق کو شراب پلاتی تھی اور ریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز میں کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر اور مرشد ہو۔ سلیبیوں کو برا بھلا کہتی تھی اور وہی باتیں کرتی تھی جو سلطان ایوبی کی جنگی منصوبوں میں شامل تھیں۔ البرق اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ٹانگ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بے تابی سے انتظار تھا۔ آسفا نے البرق کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آسفا 2 پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دے دیا، دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کی اور البرق بے سود لیٹ گیا۔ آسفا نے کپڑے پہنے اور البرق کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آسفا نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔
پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی، اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا، وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ پھسر پھسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آصفہ باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی، پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی، وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی، وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے آدمی چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے ہی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازو میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا، عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا، یہ پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے جو دو جاسوس عمر اور عازر چھپ کر دیکھ رہے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا۔ وہ اسی مقام میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ عازر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا، لیکن عورت نہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ عازر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ عازر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کہانی بھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔